ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، اور اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اصول ضابطے زندگی گزارنے کے بیان کیے ہیں، اور آخرت کے کافی سارے مناظر اللہ تعالیٰ نے جنت کے، جہنم کے، حساب کے وقت کے بہت زیادہ مناظر بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے، یہ بھول گیا ہے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ پانی کے ایک قطرے سے اتنا بڑا شاہکار اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ یہ انسان پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ جب اتنی زیادہ ناشکری کرتا ہے نعمتوں کی، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روز محشر قیامت کو پھر جب حساب ہوگا تو یاد رکھ لے کہ وہاں پر باپ بیٹے کا رشتہ، والدین اولاد کا رشتہ، خاوند بیوی کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اور یہ کسی ایک بندے کی حالت نہیں ہوگی، تمام انسانوں کی یہی حالت ہوگی، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت، بڑا ہے یا چھوٹا، سب کی یہی حالت ہوگی کہ یا اللہ بس مجھے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس روز کچھ چہرے تو بڑے تر و تازہ اور خوش ہوں گے، اور کچھ چہروں پر ذلت سیاہی چھائی ہوگی، اور یہ ہوگا عملوں کی بنا پر۔ تو میرے محترم بھائیو، زندگی میں عمل ایسے کرو کہ روز محشر اللہ کے حضور جب حساب کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت چہرے پر تازگی ہو، نہ کہ ذلت اور پشیمانی۔ اور یہ عملوں پہ ہے، عمل اچھے ہیں تو وہاں پہ حساب کے وقت بھی آسانیاں ہو جائیں گی، بہت زیادہ آسانیاں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں کافی ساری نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنے پیار کرنے والے، اتنے پیارے رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ ما غرک، کون سی چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی چیز پیاری ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نام کی آواز ہوتی ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تو دکان سے نہیں اٹھتا، تو اپنے آفس سے نہیں نکلتا، دوستوں کے پاس سے نہیں اٹھتا، گھر سے نہیں نکلتا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیری دکان، تیرا آفس، تیرے دوست، تیرے گھر والے یا تیرا گھر جو ہے وہ اللہ سے زیادہ عزیز ہے تجھے، ورنہ تو سب کچھ چھوڑ دیتا اللہ کے لیے۔ تو یہ بولتے سبھی ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم حرف آخر ہے، لیکن مانتے کم لوگ ہیں۔ اگر مانتے ہوں تو نظر آئے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، ان کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اچھے عملوں کے بدلے جنت ہے، برے عملوں کے بدلے جہنم ہے۔ سب سے زیادہ تم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پیار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنی محبت انسان سے کوئی انسان تو کیا کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن انسان ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے سب سے زیادہ محبت دینے والی ذات ہے۔ لیکن جب اسی اللہ کی نافرمانی انسان کرتا ہے تو پھر اللہ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے کہ انسان تیری اوقات، حیثیت کیا ہے، اور تو میرا حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب اس سے اگلی صورت میں ذرا دیکھیں، سورۃ المطففین ہے، پہلی آیات، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہلاکت ہے، برباد ہو گئے وہ لوگ جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب کوئی چیز کسی سے لیتے ہیں پھر تو پوری
جب کوئی چیز کسی کو سیل کرتی ہے، بیچتے ہیں، تو پھر اس میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایسے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے ایسے لوگ جو بے ایمانی سے پیسہ کماتے ہیں، کاروبار میں، لین دین میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو خدا را میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بار بار ان چیزوں کو مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ بچ جاؤ ان گناہوں سے، یہ تمہیں برباد کر دیں گے، ہلاک ہو جاؤ گے تم۔ اور رہی بات یہ کہ کتنی بار بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن باز نہیں آتے برے کاموں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی پارے میں کیا ہے؟ لست علیہم بمسیطر، کہ آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذمے صرف تبلیغ کرنا ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ حرام کام ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کرنے کا، یہ کرو۔ عقائد کے اعتبار سے ہوں یا اعمال کے اعتبار سے ہوں، تمہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا جا رہا ہے وہی مانو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی دروغہ مقرر نہیں ہے، آپ نے کوئی زبردستی نہیں کرنی ہے ان پر کہ آپ عمل کروا کے رہیں گے، آپ نے صرف تبلیغ کرنی ہے، پیغام پہنچا دیں۔ الا من تولی وکفر، جو بندہ پھر بات نہیں مانے گا نا، آپ پیغام پہنچا دیں۔ جب میرے بھائیو آپ کے پاس، ہمارے پاس یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، پھر بھی نہیں رکتے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر ایسے لوگوں کو دردناک قسم کے بڑے بڑے عذاب دوں گا میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس روز جو عذابات ہونے والے ہیں وہ تمہاری سمجھ سے، سوچ سے بالا تر ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے دردناک عذاب بھی ہوتے ہیں۔ جیسے میرے بھائیو جنت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ایسے ہی جہنم کی سزائیں بھی اتنی ہی خطرناک ہیں۔ تو خدا را میرے بھائیو، خدا را اللہ کے واسطے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں۔ اور اسی پارے کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ہے، سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، چھوٹی سی سورت ہے، اور اس سورت کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک بار یہ سورت پڑھ لیتا ہے نا، الہاکم التکاثر، فرمایا کہ جو ایک بار یہ سورت تلاوت کرتا ہے اس کو 1000 قرآن کی آیت تلاوت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ ایک بار سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر سورت پڑھنا 1000 قرآن کی آیت پڑھنے کے برابر اجر ہے۔ اور اس کے بعد اس سے بھی ایک چھوٹی سورت ہے، اسی 30ویں پارے میں، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ رات کی نماز قیام اللیل، نماز تراویح تہجد، تو وہ رات کی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک رکعت میں بار بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، بار بار اسی سورت کو پڑھے جا رہے تھے۔ مجھے تعجب ہوا، تو میں نے صبح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ بار بار ایک ہی سورت، یہ سورت اخلاص، قل هو اللہ احد، بار بار اسی کو پڑھے جا رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ابو سعید تم کیا سمجھتے ہو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں؟ سنو، یہ سورت اتنی شان والی ہے، اتنی مرتبے والی ہے کہ جو بندہ اس سورت کو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ 10 پارے قرآن مجید کے پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ ایک بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 4 آیتیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ
3 دفعہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پورا مکمل قرآن مجید پڑھنے کا اجر لکھوا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ٹائم میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ایک ٹائم میں اگر کوئی بندہ 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ 10 بار، میرا خیال ہے 2 سے 3 منٹ لگیں گے اس سورت کو 10 بار پڑھنے میں، اور جنت میں محل بنوا سکتے ہیں ہم۔ کتنے آسان اعمال ہیں۔ اور اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، اسی پارے کے بالکل آخر میں معوذتین ہیں، 2 صورتیں پناہ والی، معوذتین پناہ والی صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ 2 صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لیتا ہے، اور خاص کر رات کو سوتے وقت 3 بار، ایک بار یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں پر یوں پھونک ماریں اور پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں پھیر لیں، دوسری بار پھر، تیسری بار پھر۔ اگر ان کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملا لیا جائے، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تو اور زیادہ بہتر ہو جائے۔ تو ان صورتوں کو پڑھ کے 3 بار جسم پہ جو شخص دم کر لیتا ہے تو فرمایا کہ اس کو نقصان دینے والی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی جادو، نہ کوئی نظر بد، اور نہ ہی کوئی اور نقصان دینے والی چیز۔ اور جادو کا تو بہترین علاج ہیں یہ دونوں صورتیں، بلکہ یہ دونوں صورتیں نازل ہی اس وقت ہوئی تھی جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات، لوگوں نے جادو کرنے کی پوری کوشش کی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی تھی کہ یہ جادو کا بہترین علاج ہے۔ اور انہی صورتوں کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار ان کو پڑھ لیتا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 3 بار پڑھ لیتا ہے، تو وہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اب اللہ کی حفاظت لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کتنی بڑی قیمت ادا کرنی ہے؟ صرف 2 صورتیں 3 بار صبح پڑھنی ہے، 3 بار شام کو پڑھنی ہے، اور معمول بنا لیا جائے تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گی اگر ان صورتوں کو صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے محترم بھائیوں 30ویں پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں، خلاصتاً میں نے کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ تو انتہائی عاجزانہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔